باخدا جب میں اپنے گھر والوں سے ملا ہوں، اپنے فیملی سے ملا ہوں کہ یہ عمران خان کی بیوی کا ایک پرانا خط ہے، فریاد کر رہی تھی کہ میرا جرم کیا ہے۔ انسان تو حساس ہے ہی نہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ گھر کو جلا دیا گیا، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح۔ 1.5 سے 2 مہینے میں کہاں رہا، کس حال میں رہا، کیا کیا ہوتا رہا، کیا کیا سلوک ہوتا رہا، کس خودکشیاں کرنے میں مجبور ہیں، وہ حساس نہیں ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو ہمیشہ آپ تک مکمل اور بر وقت پہنچے۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی، میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر۔ پیارے پاکستانیوں، سچ بولنے سننے اور سہنے کا حوصلہ رکھنے والے مجھے پتہ ہے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں، چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست ان پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں، سچ سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے، شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا جھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا چانس بن ہی جائے۔ پیارے پاکستانیوں، پروگرام میں آگے جانے سے پہلے سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں جو میری محبت میں، میری چاہت میں پریشان تھے، فکر مند تھے کہ میں آخر کہاں ہوں۔ اور ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ جب سے میں پاکستان میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں تو پہلا موقع تھا کہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے میں اسکرین سے غائب رہا، اور لوگ پاکستان بھر میں یا دنیا بھر میں جو چاہنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو میری باتوں کو سراہتے ہیں، جو جھوٹ کے، منافقت کے اور دوگلے لوگوں کے پرکچے اڑاتا ہوں، اور اندر سے کچھ باہر سے کچھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو پس پردہ ان کے چہرے ہوتے ہیں وہ سامنے لاتا ہوں، جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں میری، وہ فکر مند تھے، پریشان تھے، ان کا شکریہ، اور میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی روداد سنانا تو چاہتا ہوں، تو کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ 1.5 سے 2 مہینے میں کہاں رہا، کس حال میں رہا، کیا کیا ہوتا رہا، کیا کیا سلوک ہوتا رہا، کس کس جگہ پہ کیا کیا سلوک ہوا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ غلام علی صاحب جو پاکستان کے بڑے ایک مایہ ناز گلوکار ہیں، ان کی ایک غزل کا ایک شعر ہے بڑا زبردست، بڑا ہی خوبصورت، کہ دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح۔ اور یہ بھی کہنا ہے مجھے کہ دیس لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح۔ تو پیارے پاکستانیوں، ایک بات میں اپنے چاہنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، خدا کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنی آپ لوگوں کے اور میرے بیچ میں دوری رہی، ایک ٹائم ایسا یہ پچھلا جو گزرا ہے، 1 سے 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کہہ لیں، اتنی ہی دوری، باخدا اتنے ہی وقت کی دوری میری اور میرے فیملی، میرے گھر والوں کے درمیان میں رہی۔ میں اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے اتنی دیر نہیں مل سکا جتنی دیر آپ سے نہیں مل پایا، لیکن فرق یہ ہے، ڈفرینس یہ ہے آپ لوگوں کے اور فیملی کے بیچ میں، گھر والوں کے بیچ میں، کہ آپ لوگ، جب میں آپ کے سامنے آیا ہوں ابھی، تو آپ لوگ خوش ہوئے ہیں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھری ہیں، لیکن باخدا جب میں اپنے گھر والوں سے ملا ہوں، اپنے فیملی سے ملا ہوں، تو وہ ملنے پہ روئے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا زندگی میں کہ کہیں گیا ہوا تھا، کہیں نہیں تھا، نظر نہیں آ رہا تھا ان کو، غائب تھا، تو واپس آیا ہوں تو وہ روئے ہیں۔ بہرحال وہ ان کی محبت، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی محبت، آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹیں قائم رکھے، آپ کے چہرے پہ خوشیاں قائم رکھے۔ آگے چلتے ہیں، اپنی روداد، اپنی کہانی بعد میں، لیکن پہلے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا کراچی میں سیاست میں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرنی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں پاکستان کے تقریباً 12 کروڑ جو لوگ ہیں وہ اغوا ہونے والے ہیں۔ وہ کس طرح سے، کیوں ہوں گے، کس وجہ سے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ نظام میں کیا خرابی ہے ایسی جس وجہ سے یہ سیاست ایسے ہی چلتی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ اور خرابی کون سی ہے، بڑی خرابی جس کو دور جان بوجھ کے نہیں کیا جا رہا، اور کیوں نہیں کیا جا رہا، اور کیسے کتنی آسانی سے وہ خرابی دور ہو سکتی ہے لیکن نہیں کی جا رہی، اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے کہ ایک لفظ ہے جو پچھلے 2-3 مہینوں میں بڑا ہی عام استعمال ہوا، بڑا ہی کامن یوز کیا گیا، حساس۔ پاکستان میں حساس کون ہے، حساس کیا کیا ہے اور کیا کیا حساس نہیں ہے، اس پہ بات کروں گا۔ موجودہ حالات پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی میں کیا ہوا، اس نظام میں اتنی بڑی خرابی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہے،
سینٹ کا الیکشن ہو، وزیر اعظم کی الیکشن ہو سلیکٹڈ اور الیکٹڈ فرق تو پتہ نہیں چلتا آج کل. تو جو وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی مطلب چنا جاتا ہے، اس میں نظام میں اتنی بڑی خرابی جان بوجھ کے رکھی گئی ہے، جان بوجھ کر ایسا نظام وضع کیا گیا ہے، یہ رکھا گیا ہے قانون میں 73 کے آئین کے تناظر میں. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آیا ان کا بھی، تو وہ 73 کے آئین کے تناظر میں 73 کے آئین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی جو بیچ میں کر دی میں نے. تو جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا، پہلے تو آپ سن لیں ذرا کہ جماعت اسلامی کو کیا سوچنا پڑے گا، کیا سوچنا چاہیے آئندہ وقت کے لیے. پچھلے کچھ ہی عرصے میں جو جماعت اسلامی کا رویہ تھا، یا جو گزرا یہ سال 1.5 سال جو رجیم چینج آپریشن تھا، اس دوران، اس سے پہلے جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، اس کی تیاری تھی، تو کیا حالات تھے ذرا سنیے گا غور سے. جب پی ڈی ایم کی تحریک چلی تھی تو سراج الحق صاحب عمران خان کا ساتھ دینے کے بجائے بلاول زرداری کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر پریس کانفرنس کرتے نظر آتے تھے. اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی تو بازار سسٹم سے لڑنے والی جماعت یعنی کہ جماعت اسلامی، اس کے امیر سراج الحق صاحب عمران خان کا ساتھ دینے کے بجائے خود کو اس عمل سے الگ قرار دیتے رہے. اس کے بعد جس وقت سندھ ہاؤس میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو خریدا گیا اور خرید کے رکھ لیا گیا، تو سراج الحق صاحب مینگورا میں کھڑے ہو کر چلاتے رہے کہ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے، عمران خان کی عزت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں جب سائفر لہرایا تو سراج الحق صاحب سوات میں کھڑے ہو کر عوام کو یہ کہتے رہے کہ یہ عمران خان کی بیوی کا ایک پرانی بیوی کا ایک خط ہے. پھر ایک بار فیصل آباد میں کھڑے ہو کے عمران خان کو یہ چیلنج کرتے ہوئے پائے گئے کہ اگر عمران خان سچا ہے تو وہ جو سائفر ہے، وہ جو خفیہ دستاویز وہ جو سائفر تھا، وہ کسی ادارے کے علاوہ، سرکاری ادارے کے علاوہ، ریاستی ادارے کے علاوہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا تھا. تو اس کے بارے میں کہتے رہے کہ اس کی مجھے فوٹو کاپی کروا کے عمران خان بھیج دیں تو میں مان جاؤں گا. جب تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری پریس کانفرنسیں چل رہی تھیں تو یہی سراج الحق صاحب کرک میں کھڑے ہو کر یہ چلاتے پائے گئے کہ تحریک انصاف جو ہے دیگر جماعتوں سے جمع کیے گئے کچرے کی پیداوار ہے، اس کا ڈھیر ہے. حکومت اور اپوزیشن صرف اقتدار کی لڑائی لڑ رہی ہے. جب اسلام آباد میں انسانی منڈیاں لگا کر رجیم چینج آپریشن کیا گیا تو یہی سراج الحق صاحب اس عمل کو مکمل طور پر آئینی قرار دیتے رہے اور عمران خان کو اسے مکمل طور پر تسلیم کرنے کے مشورے دیتے رہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ عمران خان نے جب ڈونلڈ لو کی دھمکی کا ذکر کیا تو یہی سراج الحق صاحب عمران خان کے بارے میں یہ فرماتے پائے گئے کہ عمران خان نے کون سا ایسا تیر مارا ہے، عمران خان نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ ان کے خلاف سازش کرے گا. پھر جب قوم رجیم چینج آپریشن کے خلاف احتجاج کر رہی تھی تو یہی سراج الحق صاحب جرگہ میں بیٹھ کے یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے پائے گئے کہ حکومت گرانہ شہزادوں کے اپنے مسائل ہیں، عوام تو روٹی نان کو تڑپ رہی ہے، روٹی کی محتاج ہے. اور یہی نان روٹی کو تڑپتی قوم جب احتجاج کر رہی تھی اسلام آباد میں تو اسی نان روٹی کو ترستی تڑپتی اور محتاج قوم پہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور اسی جبر و ستم میں سراج الحق صاحب اسے سیاسی عمل قرار دے رہے تھے. پھر جب 9 مئی کے پلانٹر ڈرامے کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف پہ تاریخی بدترین اور ظلم و ستم سے بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہوا تو یہی سراج الحق صاحب اس نظام بد کو جانتے ہوئے بھی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے بجائے پشاور میں کھڑے ہو کر روحانسی شکل بنا کر یہ چلاتے پائے گئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے تاریخی گھر کو جلا دیا گیا. ریڈیو پاکستان کی عمارت فریاد کر رہی تھی کہ میرا جرم کیا ہے. پیارے پاکستانیوں، یہاں میں بات کرنا چاہوں گا حساس کون ہے پاکستان میں. پیارے پاکستانیوں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف ریت سیمنٹ بجری کی اور سریے کی بنی ہوئی عمارتیں حساس ہیں. انسان کے کوئی احساسات نہیں، کوئی جذبات نہیں. انسان تو حساس ہے ہی نہیں. ظلم و ستم کے پہاڑ، لوگوں کی عزتیں برباد، لوگوں کو روٹی کھانے کے لیے نہیں مل رہی، لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرنے میں مجبور ہیں، وہ حساس نہیں ہیں. حساس صرف عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے 12 کروڑ پاکستانی جو ہیں اغوا ہونے والے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب جب کراچی میں تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تو پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ وہی پرانا کھیل کھیلا جو 1971 سے کھیلتی چلی آ رہی ہے. جب ملک 2 ٹکڑے ہونے کا سبب بھی بنا تھا تو ان حالات میں جماعت اسلامی کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے
ہمیشہ کی طرح دوگلی پالیسی سے چلنا ہے، یا سبق حاصل کیا ہے کہ آخر اس نظام میں کیا خرابی ہے؟ ایک جماعت ہے پاکستان میں جو عمران خان کی ہے، جس کے بارے میں ہر بندہ کہتا ہے، دشمن بھی کہتا ہے، اندر کھاتے سارے بولتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ وہ حق کے لیے لڑ رہا ہے، وہ نظام کی بہتری کے لیے لڑ رہا ہے، مافیاز کو وہ ہرانا چاہتا ہے، مافیاز کو زمین میں گھاڑنا چاہتا ہے اور نظام درست کرنا چاہتا ہے۔ تو جماعت اسلامی کو اس نظام کی درستگی کے لیے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے سپورٹروں کو بھی سوچنا پڑے گا، ووٹروں کو بھی سوچنا پڑے گا، اور ان کے جو امیر ہیں، مختلف علاقوں کے امیر اور بڑے امیر صاحب جماعت اسلامی کے، سراج الحق صاحب، ان کو بھی آرام سے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر کار اس نظام میں خرابی کیا ہے، بڑی خرابی جو جان بوجھ کر رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی دکانداریاں ختم ہونے کا خطرہ ہے اگر وہ نظام تبدیل ہو گیا۔ اور نظام میں یہ جو جھول ہے، یہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہے اپنی لوٹ مار کے لیے، اپنی بندر بانٹ کے لیے۔ حالانکہ اگر سادے طریقے سے نظام میں تبدیلی کر دی جائے، قانون میں کوئی ترمیم کر کے یہ سیدھا واضح نظام بنا دیا جائے کہ جو پارٹیاں دو اتحاد کر لیتی ہیں آپس میں کسی حکومت کو بنانے کے لیے، کسی میئر کو منتخب کرنے کے لیے، وزیر اعلیٰ کو منتخب کرنے کے لیے، وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے، تو ان کا ووٹ کے لیے اسمبلی میں آنا لوگوں کا ضروری نہ ہو۔ جو پارٹی کا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، یا جو بھی رہنما ہے جو اسمبلی میں موجود ہے قانونی طور پہ، وہ جا کے وہاں پہ اعلان کر دے کہ ہم دونوں پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا، تو اس وجہ سے ہماری حکومت بنے گی، ہمارا میئر بنے گا، ہمارا وزیر اعلیٰ بنے گا، ہمارا وزیر اعظم بنے گا، تو کتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اغوا ہوتے ہیں نا، لوگ ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کو جانے سے روکا گیا۔ جماعت اسلامی جو ہے ویڈیو منظر عام پہ لے آئی ہے کہ ان کو گیٹ پہ روکا گیا۔ تحریک انصاف کے لوگ جو اغوا ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ نظام میں جان بوجھ کر یہ جو جھول ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ بندر بانٹ کے راستے جو ہیں، چوری کے راستے جو ہیں، ڈاکے مارنے کے راستے کھلے رہیں۔ اس نظام میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن کون لائے گا؟ یہ لوگ نہیں لائیں گے، وہی لائے گا جو نظام میں تبدیلی چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پیارے پاکستانیوں، اگر اس طرح سے الیکشن ہوتے رہے جس طرح کراچی میں میئر کا ہوا، تو یقین کیجئے جو عام انتخابات ہیں ان میں مجھے خطرہ ہے کہ عمران خان کو ہرانے کے لیے، پی ٹی آئی کو شکست دینے کے لیے پیارے پاکستان کے 12 کروڑ عوام کو کسی نہ کسی طرح اغوا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے الیکشن والے دن، عام انتخابات والے دن۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔